اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ دیش کے پہلے ایجوکیشن منسٹر رہے مولانا ابوالکلام آزاد کو آج ان کے یوم پیدائش کے موقع پر جامع مسجد استھت ان کی آرام گاہ پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں مولانا ابوالکلام آزاد کو خراج عقیدت دینے کے لیے ان کے قریبی اور چاہنے والے لوگ صبح سے ہی یہاں پہنچ گئے تھے۔ دیکھیں یہ رپورٹ کہ کون جناب آج مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کیا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، آج نیشنل ایجوکیشن ڈے بھی ہے، مولانا آزاد کو یاد کیا جا رہا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ریچول بن گیا ہے۔ ہم ان کے جو ان کے ایک یوم پیدائش ہے اور ان کی برسی ہے، آج یوم پیدائش ہے، تو ان کو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن وہ تو ایک ایسی ہستی تھی جس نے ہندو مسلم ایکتا کے لیے، تعلیم کے لیے، ہندوستان کو ایک ٹاپ نوچ لیول پہ پہنچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس طرح کی وہ عبقری شخصیت تھے، جو انہوں نے کام ہندوستان کے لیے کیے تھے، ان کو سب کو بھلا دیا گیا ہے۔ اور میں یہاں بالکل بے لاگ لپیٹ کے کہنا چاہوں گا کہ 1947 کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئیں، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ تھرڈ فرنٹ ہو، چاہے وہ موجودہ دور کی جو یہ این ڈی اے کا جو کانگلومریٹ ہے، مولانا آزاد کو ان کا حق کسی نے نہیں دیا۔ سب نے مولانا آزاد کو ڈمپ کیا، ان کو سائیڈ لائن کیا۔ ابھی دیکھیے جیسے لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آئی سی سی آر کا، کہ پچھلے آپ یہ دیکھیے کہ 1947 سے آئی سی سی آر لگاتار جس فارم میں بھی آتے ہیں، پہلے ایک بڑا فنکشن ہوتا تھا یہاں پر جو ہے قرآن خوانی بھی ہوتی تھی، تقاریر بھی ہوتی تھیں لوگوں کی۔ ہم آج جو ڈائریکٹر ہیں اس کی، ان سے ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے پہلے بہت اچھا فنکشن ہوتا تھا، کافی لوگ یہاں آتے تھے، یہاں سب گدے وغیرہ بچھاتے تھے آئی سی سی آر والے، تو اس کو جاری کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، اگر ہم ان کو بھلا دیں گے تو میرے خیال سے ہم بہت بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور ہندوستان آج بہت تیز گام رفتار سے جو ہے وشو گرو بننے جا رہا ہے، تو ان باتوں میں ان کی بہت اہمیت رہتی ہے کہ مولانا آزاد جیسے جو میں نیتا نہیں کہوں گا ان کو، ایک اسٹیٹسمین تھے وہ، اور انہوں نے ہندوستان کو جس لیول تک پہنچا دیا تھا، وہ ان کے راستے پر اگر ہم چلیں تو یہ ہندو مسلم ایکتا کا ایک ایسا یہ سمجھیے کہ ایک وہ بن جائے گی امیج کہ ساری دنیا میں ہندوستان آج بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی پوزیشن ہے، ہندوستان ایک نمبر پہ آ جائے گا، امریکہ، یو کے، جرمنی، فرانس ان سے نکل جائے گا آگے۔ تو میں آئی سی سی آر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ان کی تعلیمات ہیں، جو سبق دیا ہے مولانا آزاد نے تعلیم کا، ہندو مسلم ایکتا کا، اور ہندوستان کو سب سے آگے بڑھانے کا، اسی راستے پر ہم تیز گام رفتار سے چلتے رہیں۔ بہت عمل ہوگا کہ ہم اس کی ترقی کریں گے، اور حکومت وقت سے درخواست کریں گے کہ یہ جو پارک پڑا ہے، اردو پارک جس کو کہتے ہیں، جو پہلے مولانا آزاد کے نام سے مشہور تھا، اور یہ کیاری جو بنی ہوئی ہے اس پر یہی نام لکھا ہوا تھا، مولانا آزاد اردو پارک۔ ہم چاہیں گے دلی کے لیفٹیننٹ گورنر سے بھی اور ریکھا گپتا سے بھی کہ اسی طرح کی آبکاری کریں جس طرح کا کام یہاں 1958 کے بعد شروع ہوا تھا۔ کچھ ورام لگ گیا کام میں، کچھ سیاسی اتھل پتھل کی وجہ سے، نظریات کی وجہ سے اس کو اگنور کر دیا گیا۔ میں آج بھی صبح یہاں صفائی کرا کر اس کو اصلاح بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور 2 پروگرام بھی میں نے کرائے یہاں۔ ایک مولانا آزاد کے نام پہ عالمی اردو کانفرنس کی میں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں این سی پی ایل کی طرف سے، اردو اکیڈمی کی طرف سے، یہاں میں نے آل انڈیا مشاعرہ کرایا مولانا آزاد کے نام سے۔ تو میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جس طرح مولانا آزاد کا ہندوستان کی ترقی کے لیے، انتی کے لیے، خاص کر کے ایجوکیشن کے لیے جو مولانا آزاد نے کام کیا ہے، اس کی ہم حفاظت کر سکیں، یہی میرا پیغام ہے آج کے دن۔ اور آج میں یہی کہنا چاہوں گا، آئی سی ایس سی آر جو کام کر رہا ہے وہ آئندہ بھی ایسا ہی کام کرتا رہے گا۔ وقت سے یہ لوگ آتے ہیں، اور بھی ادارے ہیں ہمارے، پی ڈبلیو ڈی بھی ہے، لیکن پی ڈبلیو ڈی ادھر نہیں دیکھتا،
CPWD इसकी रख रखाव का काम करता है। अभी भी मैंने बात की है, यहाँ बेंचें वगैरह और ये सफाई का काम, लाइटिंग का काम कराए। शेख साहब, अभी बख्श साहब ने जो बात बोली कि एक जो अब ये रिवायत एक बन के रह गया है, सिर्फ बर्थ उनके यौम पैदाइश पर और उस पर एक ये प्रोग्राम्स होते हैं, सिर्फ यहाँ उनको खराज अकीदत पेश किया जाता है। लेकिन जो एक प्रोग्राम पहले हुआ करते थे, यहाँ पूरा एक मजमा रहता था और सरकारी अमला वो पूरे ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पहुँचता था, वो सब खत्म हो गया है। नहीं, देखिए ये तो हुकूमत वक्त की कमज़ोरी होती है, इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहते। हम लोग वक्त से आ जाते हैं, 8 बजे हम लोग आ जाते हैं, पहले 7 बजे आना पड़ता था हमको यहाँ, अब 8 बजे आना पड़ता है, क्योंकि स्टाफ जो है सरकारी ICCR का वो अपने वक्त के अनुसार आ जाते हैं। आज भी हमने मना किया तो रुक जाइए, हमारे कुछ साथी आ रहे हैं, ये वक्त से आनकर यहाँ उनको खराज अकीदत पेश कर चले जाते हैं। उसके बाद ICCR में इनको प्रोग्राम करना होता है, हम इनसे ज़्यादा दरख्वास्त भी नहीं करते रुकने की, लेकिन वो सिलसिला यहाँ शाम 4 बजे तक रहता है। पूरे दुनिया से लोग आते हैं मौलाना आज़ाद को खराज अकीदत पेश करने, और अभी लोग आएंगे और भी प्रोग्राम होते हैं। पूरी दुनिया में मौलाना आज़ाद के नाम से सेमिनार होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी होते हैं, ख़ास करके महाराष्ट्र में आप देखेंगे वहाँ भी प्रोग्राम मौलाना को याद किया जाता है। महाराष्ट्र का ताल्लुक़ रहा है मौलाना, और ख़ास करके मगरबी बंगाल से, जहाँ मौलाना ने अच्छा खासा वक्त खर्च किया और लोगों को वहाँ उनकी रहनुमाई की, वहाँ भी प्रोग्राम होते हैं। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। हमें शिकायत किसी से नहीं है, हमें शिकायत अपनों से कि हम लोग यहाँ वक्त पर आएँ और मौलाना आज़ाद को सच्चा खराज अकीदत पेश करें। जिस तरह का काम एजुकेशन का मौलाना आज़ाद ने काम किया, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मौलाना आज़ाद ने आज़ादी के बाद और आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत सब इदारों को कायम किया। साहित्य एकेडमी को कायम किया, ललित कला एकेडमी को कायम किया और ICCR को कायम किया, लेकिन सारे इदारे मौलाना आज़ाद को भूल गए। सिर्फ ICCR वाले उनको ज़िंदा किए हुए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ जो इसकी रवायत रही है उस रवायत को बाकी रखें और मौलाना आज़ाद को याद करते रहें। ये बहुत बड़ा काम है। मौलाना आज़ाद को आज भूलते जा रहे हैं। और मौलाना आज़ाद के बारे में गांधी जी कहा करते थे कि मौलाना आज़ाद मुस्तकबिल हैं, यानी हिंदुस्तान के भविष्य हैं। इसलिए हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। उन्होंने आज़ादी में और हिंदुस्तान की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा किया है और वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, अबकरी आदमी थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आलमी इस्लाम में रोशन किया है। इसलिए हमारे सब के लिए वो काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह उनकी कब्र को भरे और ICCR वालों को इस काम करने के मज़ीद तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।